السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ طٰہٰ کا آخری رکوع شروع کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 129، 130 اور 131 ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں، ان کا فہم اور شعور عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حزب الشیاطین، شیطانی جماعتیں، کفار، مشرکین اور منافقین کا انجام اور ان کا جو ایک تاریخی حوالے سے ریفرنس ہے وہ دیا تھا کہ یہ جتنے بھی کفار، مشرکین اور منافقین ہیں، ماضی میں بھی یہ ناکام ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ظلم اور شر کی وجہ سے اور فساد کی وجہ سے کئی جماعتیں جو گزر چکی ہیں ان کو ہلاک کیا ہے، بستیاں تباہ کر دی ہیں۔ آپ زمین پر چل کے دیکھیے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کیسے ہلاکتیں کی ہیں۔ ان ادوار میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو مسلسل سمجھایا، لیکن یہ نہیں سمجھے۔ انبیاء علیہم السلام نے بڑے ہی حکمت کے ساتھ اپنے اپنے دور میں ان شر پسندوں کو سمجھانے کی، قریب لانے کی، پھر تنبیہ کیا، الرٹ کیا، لیکن یہ نہیں سمجھے۔ لہذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ظالم قوتیں، ظالم جماعتیں کتنی ہی پاور میں کیوں نہ ہوں، بالآخر وہ ناکام ہوتی ہیں، ان کو شکست ہوتی ہے۔ وقتی طور پر انہوں نے ظالمانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم کر کے سماج اور معاشرے میں خوف پیدا کیا ہوتا ہے۔ سماج اور معاشرے میں اس ظلم کی جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ اتنے غالب ہوتے ہیں کہ ایک طبقہ جو مفادات اٹھانے والا ہے، وہ مذہبی بھی ہوتا ہے، وہ سیاسی بھی ہوتا ہے، وہ علمی طبقہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح اور ادیب ہیں، شعراء ہیں، جن کو آج اینکرز کہتے ہیں، وہ ہیں۔ یہ سب لوگ اس سسٹم سے وابستہ ہو کر اس سے مفاد اٹھاتے ہیں، اسی کے گن گاتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں، معاشرے کو اسی کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ یہ اس ظلم کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ایک سچی جماعت بہرحال ضرور ہوتی ہے جو ان کا تعارف کرواتی رہتی ہے۔
اور یہ جو جھوٹے ہیں، کفار، مشرکین، منافقین ہیں، ظالم ہیں، یہ بالآخر تباہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایک لفظ فرمایا تھا کہ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی۔ اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں، جتنی گفتگو ہے، انبیاء کا آنا ہے، تشریف آوری ہے، دعوت ہے، یہ عقل مندوں کے لیے ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ جو کلام مقدس قرآن پاک آپ کو دیا گیا ہے، ایک فکر، نظریہ آپ کو دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کا پورا ڈسپلن دیا گیا ہے، سسٹم دیا گیا ہے۔ اب آپ سوسائٹی پر اس کو غالب کرنا چاہتے ہیں اور لوگ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو، اس سے آپ کو مشقت نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قلبی خواہش تھی کہ یہ لوگ مان جائیں، قبول کر لیں۔ اپنا خاندان تھا، مکہ المکرمہ میں بڑا وقت گزارا تھا، اور یہاں ظاہر ہے یہ فطری بات ہوتی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور پہلے جو مدعو ہیں وہ تو مکہ کے لوگ ہیں، تو قلبی خواہش ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں اتنی خواہش ہے کہ دل پھٹا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی بات مان لیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ اس کو مشقت کا ذریعہ نہ بنائیے، مشقت میں پیدا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ مشقت سمجھتے ہوئے اپنے اوپر بوجھ بنا رہے، اللہ یکونوا مؤمنین کے ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ وجہ اصل میں یہ ہے، آج اس کا خلاصہ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ۔ اللہ رب العزت کا ایک تدبیری نظام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے پاس لوح محفوظ پہ لکھ دی ہے۔ یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے لَكَانَ لِزَامًا، کہ ایک وقت میں جا کر ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اس کے لیے جو وقت ہے وہ طے شدہ ہے۔ فوری طور پر اللہ رب العزت کسی قوم کو بھی عذاب سے دوچار نہیں کرتے، تاریخ گواہ ہے اس کی۔ اس کا ایک طریقہ کار اور ترتیب بنائی گئی ہے، انبیاء کو بھیجا، دعوت دی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح مکہ المکرمہ کی سوسائٹی میں اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ نے دعوت دی، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، قبول نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس وقت کا انتظار کیجئے جو اللہ رب العزت نے طے فرمایا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ آیات بھی مکہ المکرمہ کی آخری دور کی ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ فَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو بھی یہ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو مجنوں کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تانگے کی سواریاں کہتے ہیں، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ کیا کر لے گی، مختصر سے لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے، غریب اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ تو سوسائٹی کے سردار تھے، مکہ المکرمہ کے چودھری تھے، بیت اللہ شریف کے متولی تھے، تو جو بھی یہ کہتے ہیں اس پہ صبر کریں۔ صبر کیا ہے؟ سنیں، سن کر ان کی باتوں کو فی الحال نظر انداز کریں اور اپنے مشن پر ڈٹے رہیں، اور پھر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، کیونکہ کام تو اللہ کا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھیں قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے کے بعد، اور غروب ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے،
ومن آناء اللیل، اور رات کے جو کچھ گھڑیاں ہیں اس میں فسبح، اللہ کی تسبیح پڑھو، واطراف النہار، اور دن کے جو اطراف یعنی کنارے ہیں، لعلک ترضی، شاید کہ آپ پھر اللہ سے راضی ہو جائیں۔ ان پر جو تکلیفیں آ رہی ہیں صبر کیجئے، اپنے مشن پہ ڈٹے رہیے، لیکن اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ ابھی جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں سے پانچوں نمازیں جو ہیں، ہم جو فرض پانچوں نمازیں ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ قبل طلوع الشمس، سے پہلے فجر کی نماز، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے۔ وقبل غروبها، اور غروب سے جو پہلے ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ ومن آناء اللیل، اب مغرب شروع ہو گئی، رات ہو گئی، تو مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ اور پھر اسی سے تہجد کی نماز بھی مراد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر مجھے آپ پر مشقت کا خوف نہ ہو تو عشاء کی نماز کو آخر میں لے جائیں، لیکن ظاہر ہے لوگوں نے آرام کرنا ہے، اس کی ایک ترتیب بنا دی گئی کہ وہ رات کو پڑھ کے سوئیں آپ، اس لیے نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا یہ منع ہے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونا چاہیے، اور عشاء کی نماز کچھ لیٹ پڑھنی چاہیے۔ اس کی ترتیب ایسے ہونی چاہیے کہ وہ کچھ لیٹ ہو اور اس کے بعد پھر آرام، اور صبح آگے فجر کی نماز ہے اور کاموں کی ترتیب بن جائے گی۔ یہی اصل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی۔ اب تو ہمارا سماجی ڈھانچہ اس طرح بن گیا ہے، لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز بھی ختم، اور رات کو آئے سو گئے، اور صبح فجر کی نماز بھی گول ہو جاتی ہے، اور پھر 10-11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے وہ اپنی مارکیٹ میں جاتے ہیں یا جاب یا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ یہ سارا ڈھانچہ قرآن کے خلاف ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آناء اللیل، رات کی جو نماز تہجد ہے وہ لازمی پڑھتے تھے، آپ پر فرض تھی۔ اب بھی جو صوفیاء ہیں، علماء ربانی ہیں، وہ رات کی نماز وہ تہجد کو بناتے ہیں۔ آخری جو نماز ہے رات کی وہ تہجد ہے، نماز تہجد۔ اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ خلوت کی نماز کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ یہ مشکل ٹاپک ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے جو دونوں طرف، اطراف طرف کی جمع کنارہ جس کو کہتے ہیں، یعنی سورج طلوع ہوا اب ڈھلنے لگا اور یہ کنارہ اس کا آ گیا، یہاں سے نماز ظہر مراد ہے۔ یہ پانچوں نمازیں اللہ نے جو فرض فرمائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی، وہ یہاں موجود ہیں۔ تو گویا نماز اللہ کے قرب کا، اپنے قلب کے اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو آپ نماز پڑھیے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھیے، اور ان کی طرف مت دیکھیے۔ اور ایک اور بات، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، ہم نے ان کو جو فائدہ دیا ہے دنیا کی زندگی کا، زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی جو نشو و نما، رونق، خوبصورتیاں ہیں، اس کی طرف آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ تو وقتی ہیں۔ اور لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم ان کو ان کے ذریعے سے آزمائیں گے، یہ تو جانچنے کے لیے ہے۔ لہذا ان کی مکہ کی سرداری، ان کے پاس جو وسائل ہیں، اختیارات ہیں، چدراہٹ ہے، ان سے پریشان نہ ہو، یہ تو وقتی ہیں۔ اور یہاں سے اصل میں ہمیں بھی رہنمائی دی جا رہی ہے کہ وقتی طور پر جو نظام ظلم ہوتا ہے اس کو ہمیں حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ وقتی ظلم ہے، سچ اور حق غالب آ کے رہے گا۔
ورزق ربک خیر و ابقا، اصل میں اللہ کے پاس جو رزق ہے جو بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے وہ تو اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے، جس میں عدل ہے، مساوات ہے، وہ بہتر رزق ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔